ظاہر ہے کہ ابھی تو پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو اپنی کمیٹی مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی وہ تحلیل ہو چکی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ ابھی تک قائم ہے۔ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا کہ وہ ابھی تک قائم ہے۔ کیسے کہہ دیا؟ ایاز صادق ڈز ناٹ ریپرزینٹ گورنمنٹ، ہی از دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس۔ جو عرفان صدیقی صاحب ان کی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، کل انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم ختم کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں کمیٹی کو، نیگوشیشنز آر اوور۔ میں نے خود سنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک بار پھر سے کوشش کی جا سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو میں نے آپ کو کہا نا، پرائم منسٹر کو کہیں کہ ان کا ہمارا مذاق نہیں ہے، اچھا جن سے مذاق ہے ان سے بات کریں اچھا جا کر۔ جن سے مذاق ہے وہ کن سے مذاق ہے اور رکاوٹ کون ہے پھر؟ I don't know، رکاوٹ تو وہ تو مذاق ہی ہے نا۔ کوئی ہمیں یہ کہے کہ جو پارلیمنٹ اپنے ایم ایل اے کے اغوا کا پتہ نہیں کرا سکتی، وہ 9 مئی اور 26 تک کوئی انصاف کرائے گی، یہ تو مذاق ہی ہے نا جی۔ اچھا، یہ سارے اس بڑے اچھے طریقے سے یہ سارا مذاکرات کا جو پروسیس تھا بڑے اچھے طریقے سے جاری تھا، بڑا مثبت لیا جا رہا تھا، اور اچانک سے کیا ہوا، اور اتنی بڑی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جب بانی پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کیا تھا تو بنا تھا، اور حالانکہ اس میں سے نکلے وہ 4 پنکچر بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بن گیا تھا، اور یہ اتنی کوئی بڑی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت جوڈیشل کمیشن کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتی؟ کیونکہ یہ 26 کا قتال انہوں نے کروایا ہے 245 لگوا کے۔ ہم نے جو کی درخواست دی ہے کورٹ میں، عدالت میں، اس میں ہم نے وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کو رکھا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر 3 ہائی پاور ججز سپریم کورٹ اس جوڈیشل کمیشن کو سنتے ہیں اور میرٹ پہ اس کی انکوائری ہو جاتی ہے تو پھر آبویسلی یہ سارے جڑے شہادتاں تے سارے اسیر انہاں دے گل پینے نے نا۔ جی نہیں تو ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس تو بھی اور بھی بہت سارے وے ہیں، ان کے پاس انویسٹیگیشن ادارے ان کے اپنے ہیں۔ اب تو اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جوڈیشری ہے ان میں بھی ان کے اپنے لوگ ہیں، یہ بھی اب الزام آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی ٹاپ موسٹ 3 سینئر ججز ہم نے تو کلیہ دیا ہے، ہم نے تو تمہارا جج میرا جج نہیں کیا، ہم نے تو کہا کہ ٹاپ موسٹ 3 اٹس اے پرنسپل۔ لیکن اس کے باوجود بھی رکاوٹ جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر تھوڑا سا اور آپ ٹائم دے دیتے، نیگوسیشن کر دیتے۔ بندے کو پتہ لگ جائے کہ اس کی انکوائری کے نتیجے میں اگر سزا انہی کو ہونی ہے اور انہیں پسند ہے تو وہ کیوں کرائیں گے؟ سو یہ they were fooling people, fooling nation of Pakistan کہ جی مذاکرات کر رہے ہیں اپوزیشن سے، یہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ بھئی جو گورنمنٹ کی ٹیم مذاکراتی عمران خان سے ملاقات نہیں کراتی، 12 دن کرا سکنے جوگی ہے، تو اس نے مذاکرات پہ ڈیلیور کرنا ہے۔ جب جلسہ رکوانا تھا تو صبح 7 بجے جیل کھلوا کے بیرسٹر گور کو ملوا دیا تھا، اس سے قانون نہیں سی۔ جب 24 کو یہاں سے جا رہے تھے تو جیل 2 دفعہ کھلی گئی عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، بیرسٹر گور بیرسٹر سیف کے لیے۔ اس وقت قانون نہیں تھا۔ نیت ہوتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے نا، بد نیت ہے یہ۔ اچھا، ابھی بھی پی ٹی آئی کی جانب سے 8 فروری کو دوبارہ احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، یہ کس قسم کا احتجاج ہوگا؟ کیا اس کی اسٹریٹجی ہے؟ یوم سیاہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہے 8 فروری کو، ہمارا مینڈیٹ وہ سٹولن، اور ہم نے بڑا واضح کہا ہے کہ سوابی میں ایک کے پی والوں کا ایک گرینڈ جلسہ ہوگا، باقی 3 صوبوں میں ہر کوئی اپنے ضلع، اپنے شہروں، اپنی تحصیلوں میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ احتجاج کریں گے جی۔ اچھا، یہ اب یہ سوئچ کر چکا ہے، یہ الیکشن کے اوپر سوئچ کر چکا ہے، اس میں جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کی رہائی اس میں شامل نہیں ہے، اس میں دوسرے اور جو پہلے ڈیمانڈ یوم سیاہ کے حوالے سے احتجاج ہوگا، اور اس میں پھر جب ہم یوم سیاہ کہتے ہیں تو وہ صرف الیکشن نہیں، اس میں اسیر، اس میں 26، اس میں 9، اس میں ہر چیز آتی ہے جی۔ جی، اور اس میں ہے، اور یہ صرف کے پی کے کی حد تک ہے کہ کے پی کے میں ایک جلسہ ہوگا، وہاں پہ احتجاج ہوگا، باقی صوبوں میں نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ باقی 3 صوبوں کے ہر ضلع، ہر شہر میں علیحدہ علیحدہ ہوگا، اچھا وہاں کوئی گرینڈ جی ٹھیک ہے کہ ہر جگہ پہ الگ الگ سے یہ کیا جائے گا۔ یہ صرف اور صرف ایک دن کا جلسہ ہے یا پھر یہ آپ اس کو ایک تحریک کی صورت میں لے کر آگے چلنا چاہ رہے ہیں؟ جلسہ تو ایک دن کا ہی ہے جی، ہم تو تحریک میں آلریڈی ہیں، وی آر ان ا کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ، ہم تو پروٹیسٹ سے باہر آئے ہی نہیں ہے۔ جلسہ تو جسٹ این ایونٹ فار بلیک ڈے آن 8 فروری۔
اچھا یہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کی گئی، اس میں سے بھی کچھ آؤٹ کم نہیں نکل سکا، حالانکہ مذاکرات بھی جاری تھے، سول نافرمانی کی تحریک بھی جاری تھی، لیکن اس میں نافرمانی کی تحریک جو ہے نا جی وہ کوئی فوری اس کے ریزلٹس نہیں آتے. وی آلویز سیڈ کہ اس میں 2-3 مہینے لگیں گے، چیزیں سامنے آئیں گی اور وہ آئیں گی، بالکل آئیں گی، کیوں نہیں آئیں گی. وہ اچانک دیکھیں نا، لوگ مہینے کے آخر میں بھیجتے ہوتے ہیں پیسے، اور اگر ہم 3 مہینے کہتے ہیں تو دیٹ وڈ بی ایکچولی 3 ٹائمز. اور اناؤنس کیا تھا تو بالکل قریب ہی تھا مہینہ اس کے ہونے پہ، تو وہ لوگ آلریڈی ہیڈ سینٹ اور واز آلریڈی ان پروسیس. تو وہ ہوگا. وہ ہم نے اس لیے اس کو نہیں روکا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ 14 سال کی سزا پہ ہم نہیں مذاکرات سے باہر آئے، ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو چیزیں نہ تھی کرتے نا. اگر ہم نے آپ کی کوئی چیز نہ تھی نہیں کی تو ہم اپنی کوئی چیز آپ کے مذاکرات سے نہ تھی کیوں کریں گے. اچھا وہ ہمارا اچھا شیخ صاحب، ابھی آپ سول نافرمانی کی تحریک ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے، یہ وہ سکسیسفل ہے یا نہیں ہے؟ یس، جاری. ابھی بھی وہ کنٹینیو ہے.